دربار لگا ہوا ہے اور تمام مشیر وزیر دربار میں موجود ہیں۔ اسی اثنا میں ایک عورت آتی ہے، اس نے اپنی گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ دربار میں آ کے بادشاہ کے سامنے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ آپ کا ہے، اس بچہ کو سنبھالیے۔ اب بادشاہ غصہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس عورت سے کہتا ہے کہ کیا بولتی ہے، یہ بچہ کس کا ہے، پوری تفصیل بتاؤ۔ تو عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، تو ضرور آپ کی اولاد ضرور ہے۔ پھر بادشاہ غصہ ہوا، اس نے تلوار نکال لی اور تلوار نکالنے کے بعد کہا کہ مجھے یہ اس کی حقیقت بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو اب عورت نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر حقیقت سننا چاہتا ہے تو پھر سنو۔ ایک دن تھا کہ میں کسی کام کے سلسلہ میں کسی راستہ پر جا رہی تھی کہ آپ کا فلاں بیٹا اس راستہ پر آیا، اس نے مجھے وہاں سے زبردستی مجھے کھیتوں میں لے گیا اور وہاں جا کر اس نے مجھ سے غلط فعل کیا اور اس کے بعد مجھے پریگنینسی ہو گئی۔ تو میں اس کو چھپاتی رہی اور 8-9 ماہ گزر گئے، چھپاتے چھپاتے اسی طرح میں نے اپنی زندگی گزار دی۔ آج جب اس کی ولادت ہوئی ہے تو میں یہ آپ کی امانت آپ تک لوٹانے آئی ہوں۔ اب وہ بادشاہ تھے اور صرف بادشاہ نہیں تھے، بہت زیادہ انصاف والے تھے، منصف اور عادل بادشاہ تھے۔ اس نے اسی طرح تلوار جیسے ہاتھ میں ننگی تھی، اسی حالت میں دربار سے نکلے ہیں اور سیدھا اپنے گھر میں پہنچے ہیں۔ اور وہاں جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا وہی کھانا تلاوت فرما رہا تھا اور اس کے سامنے کھانا لگا ہوا تھا، اور غصہ میں جب اس کا باپ اندر داخل ہوا ہے، اس وقت تاریخ لکھتی ہے کہ اس کا وہ بیٹا جو تھا اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا، وہ اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، لیکن باپ کے غصہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے وہ لقمہ گر گیا۔ اب باپ آگے بڑھا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو گریبان سے پکڑا ہے، گھسیٹا ہے اور گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے دربار میں لے گیا ہے، اور دربار میں سب مشیر وزراء موجود ہیں اور یہ تماشا آسمان بھی دیکھ رہا ہے اور تمام وزیر مشیر بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بادشاہ جو ہے منصف انصاف والا ہے، جو اس قدر انصاف کر رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں بھی انصاف۔ بادشاہ بیٹے کو لے کر جب دربار میں پہنچا ہے تو اپنے بیٹے سے پہلے اقرار کروایا کہ کیا تو نے یہ جرم واقع کیا ہے۔ جب اس نے اقرار کیا کہ جی مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، تب بادشاہ نے کہا کہ اس پر اسی طرح حد جاری کی جائے جس طرح عام آدمی کے جرم پر اس پر حد جاری کی جاتی ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اب اس پر 80 کوڑے کی حد جاری کی گئی۔ اب کوڑے لگا رہے ہیں، کہتے ہیں تاریخ لکھتے ہیں کہ 40 یا 50 کوڑے تک پہنچی ہے بات کہ اس نے اپنے ابو سے کہا کہ ابو مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلائیں۔ تو اس کے ابو نے بادشاہ نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے میرے نبی پاک نے نہیں کہا، میں نے کہیں سے یہ سنا نہیں، نبی پاک سے ثابت نہیں ہے کہ سزا کے دوران پانی دیا جائے، اس لیے میں نبی پاک کی اطاعت کروں گا۔ کچھ دیر اور گزری ہے، 60 یا 65 پر بات پہنچی ہے، اتنے کوڑے لگ گئے ہیں کہ اس وقت اس بادشاہ کی بیوی دوڑتی ہوئی آئی ہے اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، اپنے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس بیٹے کے اس جرم کے بدلے میں 70 حج کروں گی اور اس کو چھوڑ دو۔ لیکن بادشاہ نے کہا کہ میرے نبی پاک سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ اس جرم کے بدلے میں 80 حج کیے جائیں، لہٰذا اس پر حد پوری کی جائے گی۔ اسی طرح اس کو کوڑے لگتے رہے اور جب کوڑے 80 تک پہنچے ہیں تو تاریخ لکھتے کہ اس کی حالت نڈھال ہو گئی، اور جب حالت نڈھال ہوئی ہے، سزا پوری ہو چکی تھی، تو والد تھا نا، وہ برداشت نہ کر سکے۔ کہتے ہیں جس حالت میں وہ کھڑے تھے، بادشاہ اپنے نا وہیں پہ اپنے بیٹے کے سامنے گر پڑے، اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھا لیا، گود میں ڈال لیا اور آنسو بھی بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے نبی کا قانون نافذ کیا ہے اور یہ دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اگر جرم بادشاہ کا بیٹا بھی کرے تو اس پر بھی وہی حد جاری ہوتی ہے جو ایک غریب کے بیٹے پر جاری ہوتی ہے، اور میں نے یہ سزا دے کر آپ کو قیامت کی سزا سے بچا لیا ہے۔ کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے، خاص کر پاکستانی حکمرانوں کے لیے، کہ اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے اور اس طرح قانون نافذ کرتا ہے تو وہ ملک کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ملک ترقی کرتا ہے، اس میں لا قانونیت نہیں ہوتی۔ اور میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ عظیم بادشاہ کون تھا؟ یہ عظیم بادشاہ تھا جسے تاریخ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لکھا ہے۔ تو ناظرین، میری یہ
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے شیئر کریں تاکہ یہ اچھا پیغام ہر تک پہنچتا رہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، ڈاکٹر محمد جمیل سیال، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قرآن و سنت کی خوشبو۔